السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ فارسی کی پہلی کا سبق آج سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة علی رسولہ الذی لا نبی بعدہ۔ مختلف اسموں سے مضاف و مضاف الیہ کی ترکیبیں، مختلف اسم ہوں گے اور انہی مختلف اسم کے ذریعے مضاف اور مضاف الیہ کے مرکب بنائے جائیں گے۔ خدا، خدا کا معنی ہے خدا، ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں اس کی اصل خود یعنی اپنے آپ سے ہے، خود سے ہے۔ رسول کا معنی ہے پیغمبر، بھیجا ہوا، رسول بمعنی مرسل۔ نماز جانتے ایک مخصوص عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نمازیں مسلمانوں پر فرض فرمائی ہیں۔ روزہ کا معنی روزہ، تو روزہ بھی جانتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہر قسم کے کھانے پینے جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ جمعہ کا معنی جمعہ۔ رمضان یہ بھی ایک عبادت کا مہینہ ہے۔ حج کا معنی حج۔ کعبہ کا معنی کعبہ۔ نام کا معنی نام، اور جہان کا معنی دنیا۔ نام خدا، اب دیکھیے یہ مضاف اور مضاف الیہ کے مرکب ہے، مضاف اور مضاف الیہ ہی کی ترکیب یہاں پر ہے۔ تو مضاف اور مضاف الیہ کہتے کسے ہیں؟ تو مضاف اسے کہتے ہیں جس کی اضافت کی جائے، اور مضاف الیہ اسے کہتے ہیں جس کی طرف اضافت کی، یعنی مضاف اسے کہتے ہیں جو ثابت ہو، اور مضاف الیہ اسے کہتے ہیں جس کے لیے ثابت کیا جائے کسی چیز کو۔ تو نام خدا، خدا کا نام، تو خدا کے لیے یہاں پر نام کا ہونا ثابت کر رہے ہیں، یعنی نام کی اضافت خدا کی طرف کی گئی ہے۔ تو یہاں پر نام خدا، یہ نام جو ہے یہ بنے گا مضاف اور خدا بنے گا مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ۔ یہ سمجھیں کہ اردو میں جو ہے مضاف جو ہے بعد میں آتا ہے اور مضاف الیہ پہلے آتا ہے، اور مضاف اور مضاف الیہ کا جب ترجمہ کیا جاتا ہے تو اس کے ترجمے میں کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی آتا ہے۔ نام خدا، خدا کا نام۔ نام خدا، خدا کا نام۔ خدائے جہاں، دنیا کا خدا، خدائے جہاں، دنیا کا خدا۔ رسول خدا، خدا کے رسول، خدا کے پیغمبر۔ نماز جمعہ، جمعہ کی نماز۔ روزہ رمضان، رمضان کا روزہ۔ حج کعبہ، کعبہ کا حج۔ صبح کا معنی ہے صبح۔ شام کا معنی ہے شام۔ روز کا معنی ہے دن۔ شب کا معنی ہے رات۔ ماہ کا معنی ہے مہینہ۔ سال کا معنی ہے سال۔ وقت کا معنی ہے وقت۔ راہ کا معنی ہے راستہ۔ بہشت کا معنی ہے جنت۔ دوزخ کا معنی ہے عذاب۔ دوزخ کا معنی ہے جہنم۔ عذاب کا معنی ہے عذاب، سزا۔ ثواب کا معنی ہے جزا۔ پیدائش کا معنی ہے پیدا ہونا۔ وفات کا معنی ہے مر جانا، موت۔ اب یہاں پر ایک اسم کی اضافت دوسرے اسم کی طرف کر رہے ہیں، کریں نماز صبح، تو ہم نے بھی بتایا کہ مضاف اور مضاف الیہ کے ترجمے میں کا اور کے آتا ہے، کا کے کی۔ تو یہاں پر دیکھیے کا کے کی آ رہا ہے کہ نہیں، نماز صبح، صبح کی نماز، نماز صبح، صبح کی نماز۔ وقت شام، شام کا وقت، وقت شام، شام کا وقت۔ شب ماہ، شب کا معنی رات، ماہ کا معنی مہینہ، مہینے کی رات۔ سال وفات، سال کا معنی سال، وفات کا معنی موت۔ سال وفات، موت کا سال، مرنے کا سال۔ روز پیدائش، روز کا معنی دن، پیدائش کا معنی پیدا ہونا، یعنی پیدا ہونے کا دن۔ راہ بہشت، راہ کا معنی ہے راستہ، بہشت کا معنی جنت، معنی ہوگا اس کا جنت کا راستہ۔ راہ بہشت، جنت کا راستہ۔ عذاب دوزخ، عذاب کا معنی ہے سزا، اور دوزخ جہنم، تو عذاب دوزخ جہنم کا عذاب، جہنم کی سزا۔ ثواب حج، حج کا ثواب۔ اس کے بعد او کا معنی وہ، یہ جو ہے واحد کے لیے آتا ہے۔ آہاں کا معنی ہوتا ہے وہ سب، یہ جمع کے لیے آتا ہے۔ تو کا معنی تو، واحد کے لیے آتا ہے۔ شما کا معنی تم سب، واحد کا معنی ہوتا ہے ایک، اور جمع کہتے ہیں جس میں بہت سارے ہوں۔ شما کا معنی تم سب، یہ بھی جمع کے لیے آتا ہے۔ من کا معنی میں، اور ما کا معنی ہم، اور خود کا معنی ہے اپنا، اور خیش کا معنی بھی ہے اپنا۔ پیدائش او، اس کی پیدائش، پیدائش او، اس کی پیدائش۔ وفات آہاں، ان لوگوں کی موت، وفات کا معنی موت، آہاں کا معنی ان لوگوں کی۔ اس کا ترجمہ ہوگا وفات آہاں، ان لوگوں کی موت۔ نماز تو، تیری نماز، نماز کا معنی نماز، تو کا معنی تیری۔
نمازیں تو تیری نماز، حج شما، حج کا معنی حج، شما کا معنی تم سب، حج شما تم سب کا حج، روزہ من میرا روزہ، روزہ کا معنی روزہ، من کا معنی میرا، روزہ من میرا روزہ، رسول ماں، رسول کا معنی پیغمبر، ماں کا معنی ہمارے، تو رسول ماں ہمارے پیغمبر ہمارے رسول، وقت کا معنی وقت، خود کا معنی اپنا، اس کا ترجمہ ہوگا وقت خود اپنا وقت، راہ کا معنی راستہ، خیش کا معنی بھی اپنا، راہ خیش اپنا راستہ، پسر، پسر کا معنی ہے لڑکا، پسر کا معنی ہے لڑکا بیٹا، پدر کا معنی ہے باپ، باپ، دختر کا معنی ہے بیٹی، دختر کا معنی ہے بیٹی لڑکی، مادر کا معنی ہے ماں اور برادر کا معنی ہے بھائی، خواہر کا معنی ہے بہن، عم کا معنی ہے چچا، عم کا معنی ہے چچا والد کے بھائی، عمہ کا معنی ہے پھوپھی والد کی بہن، باپ کی بہن، خال کا معنی ہے ماموں یعنی ماں کا بھائی، اور خالہ کا معنی ہے خالہ یعنی ماں کی بہن، زن کا معنی ہے عورت، شوہر کا معنی ہے خاوند۔ اب اس کے بعد اضافت کر رہے ہیں اس کی طرف، پسرے من میرا لڑکا، پسر کا معنی لڑکا، من کا معنی میرا، پسرے من میرا لڑکا، پدرے ماں، پدر کا معنی باپ، ماں کا معنی ہمارا، پدرے ماں ہمارے باپ، دخترے تو، دختر کا معنی ہے بیٹی، تو کا معنی تیری، دخترے تو تیری بیٹی، مادر کا معنی ماں، شما کا معنی تم سب، مادر شما تم سب کی والدہ، تم سب کی ماں، برادر من، برادر کا معنی بھائی، من کا معنی میرا، اس کا ترجمہ ہوگا میرا بھائی، برادر من، خواہر آہاں، خواہر کا معنی ہے بہن، آہاں کا معنی ان لوگوں کی، تو اس کا ترجمہ ہوگا خواہر آہاں ان لوگوں کی بہن، زن او، زن کا معنی عورت بیوی، او کا معنی اس کی، زن او اس کی بیوی اس کی عورت، شوہر آ، شوہر کا معنی خاوند، آ کا معنی اس کا، شوہر آ اس کا خاوند، خالے تو، خال کا معنی ماموں، تو کا معنی تیرا، خالے تو تیرا ماموں، خالہ شما، شما کا معنی تم سب، خالہ کا معنی خالہ تم سب کی خالہ، عم کا معنی چچا، من کا معنی میرا، عم من میرا چچا، عمہ شما، عمہ کا معنی پھوپھی، شما کا معنی تم سب کی، عمہ شما تم سب کی پھوپھی۔ اس کے بعد ہے گندم، گندم کا معنی ہے گیہوں، گندم کا معنی ہے گیہوں، جو کا معنی ہے جو، نان کا معنی ہے روٹی، آش کا معنی ہے دلیا، آش کا معنی ہے دلیا، اور بیضا کا معنی ہے انڈا، اور کباب کا معنی کباب، گوشت کا معنی گوشت، شیر کا معنی دودھ، بز کا معنی بکری، گاؤ کا معنی گائے، اسپ کا معنی گھوڑا، مرغ کا معنی ہے چڑیا، آہو کا معنی ہے ہرن، سگ کا معنی ہے کتا، گربا کا معنی ہے بلی۔ اب اضافت کرنے ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف، نان گندم، نان کا معنی روٹی، گندم کا معنی گیہوں، اس کا ترجمہ ہوگا گندم کی روٹی یعنی گیہوں کی روٹی، آش جو، آش کا معنی دلیا، جو کا معنی جو، آش جو، جو کی دلیا، بیضۂ مرغ، بیضۂ کا معنی بیضا کا معنی انڈا، مرغ کا معنی ہے چڑیا، بیضۂ مرغ چڑیا کا انڈا، گوشت بز، بز کا معنی بکری، گوشت بز بکری کا گوشت، دیکھیے کاکے کی ترجمے میں آ رہا ہے، مضاف مضاف الیہ کی ترکیبیں ہیں سب، بکری کا گوشت، شیر گاؤ، شیر کا معنی دودھ، گاؤ کا معنی گائے، ترجمہ ہے گائے کا دودھ، کباب آہو، آہو کا معنی ہرن، کباب آہو کا معنی ہے ہرن کا کباب، اسپ کا معنی ہے گھوڑا، احمد ایک نام ہے علم ہے، اسپ احمد، احمد کا گھوڑا، خر عیسیٰ، عیسیٰ کا گدھا، خر کا معنی ہے گدھا، عیسیٰ ایک نام ہے یعنی ایک پیغمبر ہیں، خر عیسیٰ، عیسیٰ کا گدھا، سگے من، سگ کا معنی کتا، من کا معنی میرا، سگے من میرا کتا، گربے تو، گربا کا معنی بلی، تو کا معنی تیری، گربے تو تیری بلی۔ اب دیکھیے نیچے دے رہے مو، مو کا معنی ہے بال، سر، سر کا معنی ہے سر، چشم کا معنی ہے آنکھ، گوش کا معنی ہے کان، اور بینی کا معنی ہے ناک، زبان کا معنی زبان، دہان کا معنی ہے منہ، دندان کا معنی ہے دانت، روح کا معنی ہے چہرہ، دست کا معنی ہے ہاتھ، پا کا معنی ہے پیر، دل کا معنی ہے دل، لب کا معنی ہے ہونٹ کنارہ، ناخن کا معنی ہے ناخن۔ موئے سر، سر کا بال، موئے سر، مو کا معنی بال، سر کا معنی سر، سر کا بال،
چشم آہو، چشم کا معنی آنکھ، آہو کا معنی ہرن، چشم آہو ہرن کی آنکھ۔ زبان گاؤ، زبان کا معنی زبان، گاؤ کا معنی گائے، زبان گاؤ گائے کی زبان۔ گوشے خر، گوش کا معنی ہے کان، خر کا معنی گدھا، گدھے کا کان، گوشے خر گدھے کا کان۔ بینی شما، بینی کا معنی ناک، شما کا معنی تم سب جمع کے لیے ہے تم سب کی ناک۔ دندان سگ، دندان کا معنی دانت، سگ کا معنی کتا، دندان سگ کتے کا دانت۔ اس کے بعد دست خود، دست کا معنی ہاتھ، خود کا معنی اپنا، دست خود اپنا ہاتھ۔ دہان خیش، اپنا منہ، دہان کا معنی منہ، خیش کا معنی اپنا، دہان خیش اپنا منہ۔ ناخن گربا، ناخن کا معنی ناخن، گربا کا معنی بلی، ناخن گربا بلی کا ناخن۔ پائے پسر، پائے کا معنی پیر، پسر کا معنی لڑکا، لڑکے کا پیر۔ روئے من، رو کا معنی چہرہ، من کا معنی میرا، روئے من میرا چہرہ۔ دلے تو، دل کا معنی دل، تو کا معنی تو، دلے تو تیرا دل۔ لبے احمد، لب کا معنی ہے ہونٹ، کنارہ، یہاں پر ہونٹ مراد ہے۔ احمد ایک علم ہے، نام ہے۔ لبے احمد، احمد کا ہونٹ۔ خاک، خاک کا معنی ہے مٹی۔ آب، آب کا معنی ہے پانی۔ باد، باد کا معنی ہے ہوا۔ آتش کا معنی ہے آگ۔ مشرق کا معنی ہے سورج نکلنے کی جگہ، جسے ہم کہتے ہیں پورب۔ مغرب کا معنی ہے سورج کے چھپنے کی جگہ، غروب ہونے کی جگہ، جسے ہم کہتے ہیں پچھم۔ اور شمال، اسے کہتے ہیں اتر۔ جنوب کا معنی ہے دکن۔ دریا کا معنی دریا۔ کوہ کا معنی پہاڑ۔ زمین کا معنی زمین۔ فرش کا معنی ہے بچھونا۔ خانہ کا معنی ہے گھر۔ خاک ہند، ہندوستان کی مٹی، خاک کا معنی مٹی، خاک ہند ہندوستان کی مٹی، ہند کا معنی ہندوستان۔ آب دریا، دریا کا پانی، آب کا معنی پانی، دریا کا معنی دریا، دریا کا پانی۔ آتش دوزخ، آتش کا معنی آگ، دوزخ کا معنی جہنم، جہنم کی آگ، جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ۔ باد شمال، باد شمال، باد کا معنی ہے ہوا اور شمال کا معنی اتر، باد شمال اتر کی ہوا۔ شاہ مشرق، شاہ کا معنی ہے بادشاہ، مشرق کا معنی ہے، شاہ کا معنی بادشاہ اور مشرق کا معنی ہے پورب، پورب کا بادشاہ۔ زمین مغرب، زمین کا معنی زمین، مغرب کا معنی ہے پچھم، پچھم کی زمین، مغرب کی زمین۔ دریائے جنوب، جنوب کا معنی دکن، دریائے جنوب، دکن کا دریا۔ کوہ طور، کوہ کا معنی پہاڑ، طور کا معنی طور، طور پہاڑ، کوہ طور، طور پہاڑ۔ فرش خانہ، فرش کا معنی بچھونا، خانہ کا معنی گھر، فرش خانہ کا معنی گھر کا بچھونا۔ چاقو کا معنی ہے چاقو، کارد کا معنی ہے ایسا چاقو جو مڑا ہوا ہو جس میں دھار نہ ہو، یعنی مڑی ہوئی چھری۔ لوح کا معنی ہے تختی جس پر لکھا جائے۔ قلم کا معنی قلم، خامہ کا معنی ہے پینسل، خامہ کا معنی پینسل۔ کاغذ کا معنی کاغذ، مرکب کا معنی سیاہی، مرکب کا معنی سیاہی۔ کتاب کا معنی کتاب، دوات کا معنی دوات، جس میں سیاہی رکھی جاتی ہے۔ کتاب خدا، خدا کی کتاب، کتاب کا معنی کتاب، خدا کا معنی خدا، خدا کی کتاب۔ چاقوئے احمد، احمد کا چاقو۔ کارد محمود، محمود کی چھری، محمود کی مڑی ہوئی چھری، کارد محمود، محمود کی چھری۔ لوح تو، لوح کا معنی تختی، تو کا معنی تیری، واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لوح تو تیری تختی۔ قلم من، میرا قلم۔ مرکب شما، تم سب کی سیاہی، مرکب شما، تم سب کی سیاہی۔ کاغذ کتاب، کتاب کا کاغذ۔ دوات او، اس کی دوات۔ خامہ شما، تم سب کی پینسل، خامہ شما، تم سب کی پینسل۔ اب اس کے بعد یہاں پر دے رہے ہیں شین کا معنی اس کا، اس کی، اس کو، ٹھیک ہے۔ تے کا معنی تیرا، تیری، تجھ کو۔ میم کا معنی ہے میرا، میری، مجھ کو۔ کتابش کا معنی ہے اس کی کتاب، کتابش کا معنی ہے اس کی کتاب، اشارہ کر رہا ہے یہاں سے۔ کتابش کا معنی اس کی کتاب۔ اسپم کا معنی میرا گھوڑا۔ چشمت کا معنی تیری آنکھ۔ گربے اش کا معنی اس کی بلی۔ خانہ ام کا معنی ہے میرا گھر۔ خانہ ات کا معنی ہے تیرا گھر۔ رو یش کا معنی ہے اس کا چہرہ۔ پایم کا معنی ہے میرا پیر۔ اور چاقویت کا معنی ہے تیرا چاقو، چاقویت کا معنی تیرا چاقو۔ انشاءاللہ الرحمن کل سبق نمبر 2 آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔